واہ واہ احمد رضا، واہ واہ احمد رضا، واہ واہ احمد۔ ان اللہ یحب المحسنین، وقال تعالی في مقام آخر ان اللہ لمع المحسنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروانے کو شراب کو بلبل کو پھول بس، پروانے کو شراب کو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور فرماتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیزان ملت، آپ ہم سب مبارکبادی کے لائق ہیں کہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقدہ بزم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہی ساتھ ہی ساتھ اولیاء امت میں سے دو عظیم ولی کامل سیدنا امام محمد قاسم رضی اللہ تعالی اور دوسرے مرشد سرکار مجدد الفسانی خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس کی محفل میں بیٹھنے کی بھی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ عزیزان ملت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کی بلندی کو سمجھنے کے لیے اور مقام و مرتبے کا ذکر کرنے کے لیے کئی راتیں ناکافی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، ان کی شخصیت پر بہت لوگوں نے بہت کچھ لکھا، بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، مگر قرآن مقدس کی روشنی میں صرف ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور بابرکت زندگی اور آپ کا وجود کیسی عظمتوں کا متحمل ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ جو محسنین ہیں، جو نیکوکار افراد ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور وہی قرآن مقدس دوسرے مقام پر کہتا ہے جہاں صدیق اکبر اور ہمارے آپ کے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے اور غار میں ٹھہرنے کا واقعہ قرآن مقدس نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ غار میں تھے اور اس غار میں دو میں سے دوسرا اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی، اپنے دوست، اپنے یار صدیق سے کہہ رہے تھے، ابو بکر سے کہہ رہے تھے ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت، نتیجہ کیا نکلا کہ جو محسنین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت انہیں حاصل ہے جو محسنین ہیں۔ اور قرآن کے دوسری جگہ پر صدیق اکبر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ
پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معیت خداوندی حاصل ہے اور اس مقام پر فائز ہے کہ محسنین کے سردار اور محسنین کے پیشوا اور امام آپ کو ہونے کا شرف حاصل ہے۔ عزیزان ملت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ کو ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری بات وہ یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تاجر اور بڑے دولت مند فرد کا نام ہے، کسی غریب اور پھٹے پرانے صرف کپڑے پہننے والے کا نام ابو بکر نہیں ہے۔ ہاں یہ اتنا ضرور ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ دین کی سربلندی کے لیے تھا، اللہ و رسول کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خمیر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں ایثار و قربانی کو گوند دیا تھا کہ ان کے وجود کے اندر ایثار و قربانی انتہائی رچی بسی تھی۔ آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر اپنا سارا اثاثہ لے کر کے رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ واقعہ بڑی دلچسپی کے ساتھ صدیق اکبر کی محبت اور ایثار و قربانی کے حوالے سے بڑی محبت اور لگن کے ساتھ سنا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی غور کریں کہ کیا وہی صدیق اکبر اپنے انہی رقموں کو اپنے نجی ضروریات کے لیے، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے بھائی کمایا ہم نے ہے، محنت ہم نے کیا ہے، پسینہ ہم نے نکالا ہے، تو ہمارا یہ پیسہ دوسرے کے کام کیوں آئے، ہم دوسرے کے اوپر خرچ کیوں کریں؟ عزیزان ملت، آپ یقین جان لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم دینے والوں کا اور دینی تعلیم کے مراکز کا کس طور پر انحطاط ہے، کس طور پر قلت ہے، اس بات سے ہم آپ بخوبی واقف ہیں۔ مگر ہمارے یہ روپیے پیسے، جیسا کہ بھی حاجی صاحب نے کہا کہ اگر کہیں ریاکاری، کہیں دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے لگانا ہو تو وہاں ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ جہاں 100 خرچ ہونا ہے وہاں 1000 خرچ کر دیتے ہیں۔ مگر جب بات دین کی آتی ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے، کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ ہمارے معاشرے کے اندر جمعے کی نماز میں جو چندہ اتارا جاتا ہے، اس چندے کی کیفیت آپ دیکھ لیں۔ میرے عزیزو، ہمارے یہاں جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ لوگ کہیں دوسرے علاقے سے آ کر کے یہاں پر کمانے کے لیے خاص طور پر نہیں رہتے، بلکہ ہم آبائی طور پر بنارس کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ ہم آبائی طور پر رہنے والے اسی علاقے، اسی محلے، اسی شہر کے ہیں، اور جب اپنی مسجد میں، اپنے علاقے کی مسجد میں کچھ تعاون کرنے کی بات آتی ہے تو جیب سے جو رچکاری ہوتا ہے اسے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ وہیں میں نے کچھ شہروں کی حالت ایسی دیکھی کہ جن شہروں کے اندر لوگ کمانے کے لیے صرف گئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر صرف کمانے کے لیے گئے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیب سے کوئی نہ کوئی ایک نوٹ نکال کر کے چندے کے باکس کے اندر، چندے کے رومال کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت، معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، اپنے شہر کے اندر، ملک کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت سارے ایسے مقام، بہت سارے ایسے مراکز آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے۔ بہرخیر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین اور پہلے خلیفہ ہیں، جنہوں نے منصب خلافت کو سنبھالنے کے بعد بہت سارے فتنوں اور بہت سارے اختلافات کا سامنا کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی سرکوبی کی اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ درس اور پیغام دے دیا کہ دین اور شریعت کے اندر مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جب منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا تھا تو اس وقت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر سے کہا تھا کہ اے ابو بکر، اس وقت ہمیں بہت سارے فتنوں کا اور بہت سارے اختلافات کا سامنا ہے، میری اس بات کو غور سے سنیے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرد دلیر، مرد شجاع صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے، ابو بکر سے کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر، ہمیں بہت سارے فتنوں کا سامنا ہے، فتنہ ارتداد کا سامنا ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کا سامنا ہمیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی سرپرستی میں ایک قافلہ ویسے ہی جوانوں کا بھیج دیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہ لوگ ان میں سے سب زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ چند زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اور ان میں جو اکثریت ہے وہ زکوٰۃ کے انکار کی نہیں ہے، بلکہ اکثریت یہ ہے کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے بلکہ ہم اپنے طور پر خرچ کریں گے۔ جبکہ اس وقت یہ تھا کہ جہاں اسلامی حکومت قائم ہو تو بادشاہ وقت کو عاملین کے مقرر کرنے کا حق اور حق حاصل ہے، وہ لوگوں کے
زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے اور اسے زکوٰۃ دینا ضروری بھی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اس وقت تک ان سے جہاد کروں گا کہ ان میں سے کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب حضور کے وصال فرما جانے کے بعد وہ نہیں دے رہا ہے تو میں اس سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ کی وہ رسی مجھے نہ دینے لگے۔ عزیزان ملت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی جافشانی اور اسی عزم اور اسی استقلال کی بنیادی وجہ تھی کہ محققین امت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنے اس ایثار کے ذریعے اور اپنے اس جہد مسلسل سعی پیہم کی بنیاد پر صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے دین اور شریعت کے قوانین کو محفوظ فرما دیا اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کچھ بھی ہو شریعت کے اندر مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ عزیزان اللہ، اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک عالمگیر آپ کی خدمات ہیں، ایک ہماگیر آپ کی شخصیت ہے۔ تو جس شعبے سے بھی آپ دیکھیں گے، خلافت، سیاست، روحانیت، تصوف، فقہ، دین کی سمجھ، خدمت دین، ترویج دین، ان سارے حوالے صدیق اکبر کی ذات بڑی نمایاں مقام پر فائز نظر آئے گی۔ وہیں امام جعفر حضرت سیدنا امام قاسم، یہ امام قاسم کون ہیں؟ سیدنا امام محمد قاسم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ یہ سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے جو 7 بڑے فقہا تھے، ان 7 بڑے فقہا میں ایک مقام سیدنا امام محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ امام محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت کے وارث ہوئے، اور جو روحانیت صدیق اکبر سے سلمان فارسی کو پہنچی، وہی روحانیت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وجود سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی، جو آج تک یہ روحانیت، یہ تسلسل برقرار ہے، جسے آج کے اس دور میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، سیدنا امام محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات اور طلب علم دین کا واقعہ بہت زیادہ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کے دور میں باضابطہ طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فتویٰ دیا کرتی تھی، اور کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جس محفل میں شامل نہ ہوا ہوں۔ دین کی فقہ، یہ دین کی سمجھ پیدا کرنا، دین کی سمجھ کو پیدا کرنے کا جو یہ ملکہ اور یہ جو سمجھ ہوتی ہے، دین کا سمجھ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کے حصول کے لیے آپ ان اللہ والوں کی، آپ ان اولیاء کرام کی، ان ائمہ اعظام کی جب زندگیوں کو دیکھیں گے تو انتہائی سرگرم نظر آئے گی۔ حضور سیدنا امام محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طور پر بڑی دینی اور ملی خدمات انجام دی۔ وہیں سیدنا سرکار خواجہ محمد رضی الدین باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک عظیم فرد ہیں۔ سیدنا خواجہ محمد رضی الدین باقی باللہ، آپ نے سنا ہوگا کہ دہلی کی سرزمین پر 22 خواجگان ہیں۔ ان 22 خواجگان میں ایک خواجہ سیدنا خواجہ محمد رضی الدین باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ یہ خواجہ محمد رضی الدین باقی باللہ جنہوں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں دنیا پر اور اس زمین پر پوری کی، اور اس کے بعد آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور اس میں سیدنا رضی الدین باقی باللہ دہلوی کے تعلق سے پروفیسر مسعود صاحب وغیرہ نے کہا ہے کہ باقی باللہ دہلوی کی جب زندگی کو پڑھا جائے اور ان کی زندگی کو جب دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ولادت سے لے کر کے اس وقت تک جب تک کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی سے نہیں ملے تھے، آپ کی پوری زندگی تلاش و جستجو کے اندر شامل نظر آتی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کسی چیز کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، کسی چیز کی جستجو میں لگے ہوئے تھے، اور یہ جستجو اس وقت رکتی ہے، یہ تلاش اس وقت رکتی ہے جب آپ کی ملاقات شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی سے ہو چکی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت، سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ تک روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سلسلہ نقشبندیہ کی
اس شاخ کو اور اس سلسلے کو پہنچا لینے کے بعد چند عرصہ ہی آپ باحیات رہے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، چند عرصہ ہی۔ اور سیدنا سرکار خواجہ محمد باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی علم دین کے تعلق سے آپ پڑھیں گے کہ آپ بھی اپنے بچپنے سے ہی طلب علم دین کے لیے نکل گئے، یہاں تک کہ آپ جس علاقے کے خلج علاقے کے آپ رہنے والے تھے، اس علاقے کے علماء اور اس علاقے کے مشائخ اعظام جب آپ کو علم دینے سے قاصر ہو گئے، یعنی اتنا علم اب کسی کے پاس نہیں بچا کہ کسی اور سے کچھ اخذ علم کیا جائے، تو آپ نے پھر باہر کا ارادہ کیا، آپ نے سمرقند اور تاشقند وغیرہ کی طرف سفر کیا اور بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے ائمہ سے آپ نے طلب علم دین حاصل کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سمرقند کے آس پاس چند جو مشہور، چند جو بڑے علماء تھے، ان بڑے علماء میں خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ہونے لگا، اور اب طلباء علوم دینیا کا ایک قافلہ، ایک جتھا آپ کی بارگاہ میں اس حوالے سے آنے لگا کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ تو اس وقت محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مسند درس و تدریس کو خیر آباد کہا، اور آپ وہیں سے روحانیت اور معرفت کے حصول کے لیے آپ نے پھر سفر کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ کی سب سے پہلی ملاقات خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ یہ خواجہ عبید اللہ حرار وہی ہیں کہ جن سے ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی طلب معرفت کیا ہے اور حصول اور سلوک نقش بندیہ آپ ہی کے طریق پر طے کیا ہے۔ عزیزان ملت، یہ وہی خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے اپنی حیات طیبہ کے اندر فرمایا تھا کہ کوئی مجھے بہت ساری خوبیوں سے متصف کر دے، کوئی مجھے بہت بڑا سخی کہہ دے، کوئی مجھے بڑا نیاز کہہ دے، کوئی بڑا بے نیاز کہہ دے، کوئی مجھے بہت سارے اوصاف سے متصف کر دے، بڑی خوبیاں میرے اندر گنوا دے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے سنی نہ کہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے میری کوئی تعریف ہی نہیں کی۔ اور کوئی انسان میرے اندر ساری خرابیاں گنوا دے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کہے کہ نہیں، یہ کچھ بھی ہو اہل سنت و جماعت میں ہے، یہ سنی ہے۔ عبید اللہ حرار فرماتے ہیں کہ میں اس کا احسان مند ہوں، خواجہ عبید اللہ حرار فرماتے ہیں کہ میں اس کا احسان مند ہوں، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ساری خوبیاں میرے اندر گنوائی، کم از کم سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ اس مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت کی خوبی ہے، اس سے میرے اندر ضرور گنوائی۔ عزیزان ملت، تو یہی خواجہ عبید اللہ حرار ہیں جن سے آپ نے سب سے پہلی مرتبہ طائب ہو کر کے سلوک نقش بندیہ کے لیے آپ نے کوششیں کی، اور پھر اس کے بعد خواجہ عبید اللہ حرار کے بعد بھی کئی ایک بزرگوں کی بارگاہ میں آپ گئے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی ملاقات ابھی خواجہ امکنگی سے نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی خواب میں خواجہ عبید اللہ حرار آتے تھے اور خواب میں آ کر کے آپ کو اشارہ فرماتے تھے کہ سلوک کی منزلیں کیسے طے کرنی ہے، یہاں تک کہ اسی خواب میں خواجہ عبید اللہ حرار نے فرمایا کہ اب تو میں اس دنیا میں نہ رہا، اب تم خواجہ امکنگی کے پاس چلے جاؤ، ان سے ارادت حاصل کرو، ان سے بیعت حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر دوسری جانب رخ کرو، پھر لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے رخ کرو۔ عزیزان ملت، سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی ولادت اور آپ کے مرید مجدد الفسانی کی جو ولادت کا سن ہے، وہ سن ولادت دونوں کا سیم ہے۔ 971 ہجری میں خواجہ باقی باللہ کی بھی ولادت ہے اور 971 ہجری میں حضور مجدد الفسانی شیخ سرہندی کی بھی ولادت ہے۔ عزیزان ملت، تو بہر خیر، حضور خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی ہو یا خواجہ حضرت سیدنا امام محمد قاسم ہو، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کو، ان کی روحانیت کو عام کرنے والے یہ سارے بندے ہیں، اسی لیے ان دونوں بزرگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیونکہ یہ قدرتی طور پر یہ روحانیت کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت، محبت و معیت خداوندی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہی معیت خداوندی اور اسی محبت خداوندی کا فیض امام محمد قاسم کو بھی ملتا نظر آتا ہے اور خواجہ باقی باللہ دہلوی کو بھی ملتا نظر آتا ہے، اور صبح قیامت تک جو ان کی بارگاہ سے صحت نیت کے ساتھ اخذ فیض کرنا چاہے، معیت خداوندی اسے ضرور بضرور حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ عزیزان ملت آپ